بسم اللہ الرحمن الرحیم 429 کہتے ہیں عبد الواحد بن زید کہتے ہیں میرا گزر ایک گرجے پر ہوا، جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں. ایک راہب دنیا سے منقطع، ایک راہب وہی دنیا سے منقطع پادڑی، راہب کو پادڑی کہا جاتا ہے، اور زکریا صاحب نے دنیا سے منقطع لکھا ہوا ہے. بڑا ہوشیاری کرتے ہیں کہ یہودیوں کی تعلیم پھیلا رہے نا. اب اگر یہاں نصرانی یہودی لکھ دیں گے تو لوگ جو ہے بھڑکیں گے، اس لیے بریکٹ میں لکھا ہے دنیا سے منقطع. دنیا سے منقطع لکھ رہے ہیں کہ ایک راہب ایک گرجے پر، گرجا میں کون رہتا ہے یہ بتاؤ؟ گرجا بھی لکھ رہے ہیں اور راہب بھی لکھ رہے ہیں، اور بریکٹ میں راہب کا ترجمہ لکھ رہے ہیں کہ دنیا سے منقطع. امت کو دھوکہ دینا نہیں ہے. اب تو سیدھا کہہ دینا پادری کرسچنوں کا استاد، جیسے تو استاد ہے تبلیغی جماعت والوں کا، ایسے کہتے راہب کرسچنوں کا استاد پادری. لیکن نہیں، تبلیغی جماعت والے سمجھ جائیں گے، اور جب یہ سمجھ جائیں گے ان کو عقل آ جائے گی تو پھر یہ وہاں بھی ہو جائیں گے. اس لیے ان کو گول مول میں رکھو. جیسے حدیثوں کے ترجمے انہوں نے کیے ضرور، لیکن جہاں لکھا ہے کہ یہ حدیث گڑی ہوئی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا ترجمہ زکریا صاحب نکل گئے، قبر میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تو کیوں نہیں لکھ کے آیا تھا؟ پھر کیا جواب دیں گے؟ یہ جواب دیں گے کہ میں گمراہ کرنے کے لیے نہیں لکھ کے آیا، یا کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ دنیا سے منقطع، اس پر معراج غیر مقلد نے دل کھول کر طنز و تنقید کی اور فتووں کی بمبارمنٹ کی، اور اس نے اپنے نقطۂ نظر سے راہب کا ترجمہ کیا، پادری کرسچنوں کا استاذ. لیکن یہ سب کچھ اس کا زبانی خرچ تھا، اس نے اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کی. آئیے دیکھتے ہیں کہ علم اور دلیل کس موقف کے ساتھ ہے. اس سلسلہ میں ملاحظہ ہو. گزارش نمبر 1، محترم سامعین، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے راہب کا مطلب واضح کرنے کے لیے بریکٹ میں لکھ دیا دنیا سے منقطع. اس پر معراج غیر مقلد نے جو بدزبانی کی ہے اور یہودی نصرانی جیسے فتووں کی جسارت کی ہے، اس پر میں غیر مقلد معراج کو آئینہ بعد میں دکھاؤں گا. پہلے میں آپ کو بات سمجھا لوں. محترم سامعین، راہب کی جمع رہبان ہے اور اس کا مصدر رہبانیت ہے. یہ دونوں لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں. اب ان دونوں لفظوں کا اردو ترجمہ اور تفسیر میں آپ کو کسی اور مفسر کے حوالے سے دکھاؤں گا تو شاید پھر بھی غیر مقلدوں کو تسلی نہ ہو. لہٰذا میں آپ کو مشہور غیر مقلد عالم محمد جوناگڑی اور مشہور غیر مقلد صحابی صلاح الدین یوسف کی خدمت میں لے کر چلتا ہوں، جن کا ترجمہ اور تفسیر اردو میں چھپی ہے، اور اس کا نام تفسیر احسن البیان ہے. یہ تفسیر سن 1995 میں غیر مقلد نشریاتی ادارے مکتبہ دارالسلام نے چھاپی ہے. حوالہ نمبر 1، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 میں عیسائیوں کے رہبان کا ترجمہ کرتے ہوئے مفسرین نے بِأَنَّ مِنْهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُهْبَانًا کے ضمن میں تفسیر احسن البیان میں لکھا ہے کہ رہبان کا ترجمہ ہے گوشہ نشین. محترم سامعین، آپ ملاحظہ فرمائیں. محترم سامعین، ایمانداری سے غور کریں اور بتائیں کہ دنیا سے منقطع اور گوشہ نشین میں کیا فرق ہے. حوالہ نمبر 2، اسی آیت کے اسی لفظ رہبان کے تفسیر حاشیہ میں یوں لکھی ہے، رہبان سے مراد نیک، عبادت گزار اور گوشہ نشین لوگ. محترم سامعین، توجہ کریں کہ دنیا سے منقطع اور گوشہ نشین تو یکساں مفہوم رکھتے ہیں، لیکن عیسائیوں کی رہبان کی تفسیر میں غیر مقلد مفسر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ رہبان سے مراد نیک عبادت گزار. بالفاظ دیگر مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا راہب دنیا سے منقطع، جبکہ غیر مقلد مفسر نے لکھا رہبان سے مراد نیک عبادت گزار اور گوشہ نشین لوگ. محترم سامعین، آپ اس تفصیلی جملے میں اور کے لفظ پر ذرا غور کریں. گویا عیسائیوں کے رہبان کے 2 ترجمے ہوئے. نمبر 1 نیک عبادت گزار، نمبر 2 گوشہ نشین. محترم سامعین، انصاف سے بتائیں کہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
عیسائیوں کے راہب کا معنی دنیا سے منقطع لکھا تو ان کی بابت کہا جائے کہ یہ امت کو دھوکہ دینا ہے اور یہ کہا جائے کہ یہ یہودیوں کی تعلیم پھیلا رہے ہیں. لیکن اگر غیر مقلد مفسر عیسائی رہبان کے ترجمے میں لکھے نیک عبادت گزار تو وہاں اس سے کئی گنا سخت اور بڑے فتوے کیوں نہیں لگائے گئے. بقول شاعر ہم آہ بھی برتے ہیں تو کر دیتے ہو بدنام, ہم آہ بھی برتے ہیں تو کر دیتے ہو بدنام, تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. حوالہ نمبر 3 سورہ حدید کی آیت نمبر 27 میں عیسائیوں کے تذکرے میں موجود ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا. یہاں غیر مقلد مترجم محمد جوناگڑی نے ترجمہ یوں کیا اور رہبانیت ترک دنیا تو ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لی تھی. ملاحظہ فرمائیں محترم سامعین, آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طرح غیر مقلد مترجم نے اس آیت کا, اس لفظ کا ترجمہ کیا. محترم سامعین, مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا راہب اور اس کے بریکٹ میں لکھا دنیا سے منقطع, تو اس بریکٹ پر قیامت برپا کر دی گئی. جبکہ تمہارے غیر مقلد مترجم نے لکھا رہبانیت اور بریکٹ میں لکھا ترک دنیا, تو اس بریکٹ کی وجہ سے تمہارے کان پر جون تک نہ لگی. ذرا ہمیں بھی بتا دو کہ دنیا سے منقطع اور ترک دنیا میں کیا فرق ہے. غیر مقلدو الحمدللہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں, ہم بھی پوچھنے کا حق حاصل رکھتے ہیں, ہمیں بھی پوچھنے کا حق حاصل ہے کہ دنیا سے منقطع والے لفظ میں کون سے کانٹے لگے ہوئے ہیں جو تم کو چبھ گئے, اور ترک دنیا والے لفظ میں کون سے تاج چھپے ہوئے ہیں جو تمہارے سروں پر سج گئے. کیا یہی فرق ہے کہ دنیا سے منقطع والا لفظ دیوبندیوں کی کتاب میں ہے اور ترک دنیا والا لفظ تم غیر مقلدوں میں لکھا ہے؟ یہ دوغلی پالیسی, یہ دوہرے معیار, یہ بدلتے پیمانے, یہ دو رنگی چالیں کس حقیقت کی خبر دیتے ہیں کہ یہاں تنقید وہاں خاموشی, شرم تم کو مگر نہیں آتی. سچی بات یہ ہے کہ تم پر وہ حدیث صادق آتی ہے جو 90 سے زائد مقامات پر موجود ہے, اذا لم تستحی فافعل ما شئت. بعض روایات میں فافعل کی بجائے فصنع اور فاعمل بھی وارد ہے. سب کا معنی یہی ہے کہ جب تیری حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کر. محترم سامعین, سورہ حدید کی اسی آیت نمبر 27 میں عیسائی رہبانیت کی تفصیل لکھتے ہوئے غیر مقلد مفسر احسن البیان میں لکھتا ہے رہبانیت کا مفہوم ترک دنیا ہے, یعنی دنیا سے منقطع ہو کر کسی جنگل یا صحرا میں جا کر اللہ کی عبادت کرنا. ملاحظہ فرمائیں محترم سامعین, مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے راہب کا مفہوم بتایا دنیا سے منقطع, اور غیر مقلد مفسر نے رہبانیت کا مفہوم بتایا دنیا اور آلائے کی دنیا سے منقطع. غیر مقلدین کے سامعین, اپنے دلوں سے بغض نکال کر بتانا کہ دنیا سے منقطع اور دنیا اور آلائے کی دنیا سے منقطع میں کیا فرق ہے, کیا یہ دونوں ایک معنی رکھتے ہیں؟ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ دونوں ایک جیسے ہیں. غیر مقلدین کے سامعین مداحین, اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ڈنکے کی چوٹ پر اپنے غیر مقلد مولویوں سے پوچھیں کہ فضیلت الشیخ, اگر مولانا زکریا صاحب کا بیان کردہ راہب کا مفہوم غلط ہے تو غیر مقلد کا بیان کردہ رہبانیت کا مفہوم کیوں کر صحیح ہو گیا, اور غیر مقلد مفسر کا بیان کردہ مفہوم صحیح ہے؟ اگر غیر مقلد مفسر کا بیان کردہ مفہوم صحیح ہے تو پھر مولانا زکریا صاحب کا بیان کردہ مفہوم کیوں کر غلط ہو گیا؟ مقول شاعر, یہ مراد تیری بجا بجا وہ مراد میری غلط غلط, یہ مراد تیری بجا بجا وہ مراد میری غلط غلط, مگر اس کا کوئی جواب دو, یہ ہے کیوں صحیح وہ ہے کیوں غلط. حوالہ نمبر 5 محترم سامعین, سورہ حدید کی اسی آیت نمبر 27 میں عیسائی رہبانیت کی تفصیل کرتے ہوئے غیر مقلد مفسر احسن البیان میں لکھتا ہے اپنے آپ کو گرجوں میں اور معبدوں میں محبوس کر لیا اور اس کے لیے علائق دنیا سے انقطاع کر لیا.
اور علائق دنیا سے انقطاع کو ضروری قرار دے لیا۔ محترم سامعین، رہبانیت کی اس تفسیر میں اور راہب بمعنی دنیا سے منقطع میں آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے؟ ذرا گرامر کو بھی چھیڑ لیں تو راہب اسم فاعل یعنی فرسٹ پرسن ہے جس کا معنی دنیا سے منقطع، اور رہبانیت مصدر ہے یعنی اوریجن آف ورک، علائق دنیا سے انقطاع۔ وہ راہب بھی گرجے میں تھا اور یہ رہبانیت بھی گرجے سے تعلق رکھتی ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیں کہ پھر بھی مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حذف تنقید بنانا کتنی بڑی جسارت اور گستاخی ہے۔ اس مفہوم کو دھوکہ سے تعبیر کرنا اور اسے یہودیت کی تعلیم کہنا اس قدر بدتمیزی اور حدود سے تجاوز ہے، جبکہ رہبانیت سے متعلق وہی بات غیر مقلد مفسر نے کی تو اسے شیر مادر سمجھ کر ہضم کر گئے اور ڈکار بھی نہ لیا۔ یہ تم غیر مقلدوں کا دجل فریب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہاں ایک شاعر نے تم سے سوال کیا ہے مراد تیری بجا اگر تو سوال میرا ہے کیوں غلط؟ ہے مراد تیری بجا اگر تو سوال میرا ہے کیوں غلط؟ وہاں گالیاں تھی نقد نقد یہاں خاموشی پر اسرار ہے، وہاں گالیاں تھی نقد نقد یہاں خاموشی پر اسرار ہے۔ الغرض اس صورتحال سے واضح ہو چکا ہے کہ راہب کا جو ترجمہ علماء دیوبند نے کیا ہے وہی ترجمہ غیر مقلدوں نے کیا ہے، اور دونوں ترجمے صحیح ہیں۔ البتہ اگر کوئی چیز غلط ہے تو وہ غیر مقلد انڈین ہے، وہ غیر مقلد معراج انڈین ہے۔ کیا اب بھی تم اسے فضیلت الشیخ کہو گے؟ کیا اب بھی اس پر اعتماد کرو گے؟ کیا اب بھی اس کی سیڑھیاں سنو گے؟ گزارش نمبر 2، محترم سامعین، ہم نے خود غیر مقلدوں کے اپنے حوالوں سے رہبان اور رہبانیت کا معنی بتا دیا، جس سے واضح ہوا کہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کرتا راہب کا معنی صحیح ہے اور معراج ہندوستانی کا موقف غلط ہے۔ لہذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ معراج نیٹ پر آ کر اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور صحیح موقف کو مان لے، لیکن پھر بھی اگر وہ اپنے موقف کو صحیح سمجھتا ہے تو پھر نیٹ پر آ کر وہ اپنے دلائل بیان کرے اور ساتھ ہی احسن البیان کے مفسر صلاح الدین یوسف کو اور اس کے ناشر عبد المالک مجاہد کو موبائل سے اطلاع کرے یا ان کو خط لکھے کہ جناب راہب کا صحیح معنی پادری اور کرسچنوں کا استاد ہے، جسے تم غیر مقلدوں کے استاد جیسے تم غیر مقلدوں کے استاد ہو، اور یہ جو تم نے رہبان اور رہبانیت کا معنی لکھے ہیں کوشہ نشینی اور دنیا سے انقطاع، اس سب امت کو دھوکہ دینا ہے، یہودیوں والی تعلیم کو پھیلانا ہے۔ لہذا تفسیر احسن البیان میں سے ان معانی کو مٹا کر میرے بیان کردہ معانی کو لکھو، ورنہ میں تمہارے بارے میں بھی ایک تقریر کارڈ بنا کر تم پر بھی فتوے لگاؤں گا، چونکہ یہ سلفی کے فتوے کا سستا ہے باؤ، یہ سلفی کے فتوے کا سستا ہے باؤ، جو بکتے ہیں کوڑی کے اب تین تین، خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈیل دی، خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈیل دی، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ گزارش نمبر 3، اب آئیے ایک اور زاویے سے راہب اور پادری کا مفہوم متعین کریں۔ راہب وہ شخص ہے جو دنیا سے منقطع ہو کر اپنے آپ کو گرجے میں محبوس کر لی، اپنے آپ کو گرجے میں عبادت کے لیے اور گرجے کی خدمت کے لیے وقف کر دے۔ اس کے لیے کسی مخصوص کورس کا پڑھا ہوا ہونا ضروری نہیں اور یہ شادی نہیں کرتا۔ پادری وہ شخص ہے جو گرجے میں عبادت کے قیام کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ پادری کے منصب پر فائز ہونے کے لیے عیسائیوں کا مخصوص تعلیمی کورس پڑھنا ضروری ہوتا ہے، نیز پادری شادی بھی کر سکتا ہے۔ یوں راہب اور پادری میں یہ فرق ہوا، نمبر 1، راہب عبادت گزار اور خدمتگار ہوتا ہے، جبکہ پادری عبادت کے قیام اور اس کے نظم و نسق کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ نمبر 2، راہب کے لیے کسی مخصوص عیسائی تعلیمی کورس کا پڑھا ہونا ضروری نہیں ہے، جبکہ پادری کے لیے مخصوص اور متعین کورس کا پڑھا ہوا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 3، راہب شادی نہیں کرتا جبکہ پادری شادی کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ کیتھولک عیسائی فادر کا لفظ استعمال کرتے ہیں جبکہ پروٹسٹنٹ پادری کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ راہب
اور پادری میں بہت بڑا فرق ہے. راہب اور چیز ہے، پادری اور چیز ہے. جبکہ اس بدو ملا غیر مقلد معراج نے یہاں بھی اپنی جہالت کا سرٹیفکیٹ پیش کرتے ہوئے راہب کا غلط معنی پادری کیا اور راہب کے صحیح مفہوم دنیا سے منقطع کو غلط قرار دے دیا. گزارش نمبر 4. محترم سامعین، اس غیر مقلد معراج انڈین نے کہا کہ حدیثوں کے ترجمے انہوں نے کیے ضرور، لیکن جہاں لکھا ہے کہ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا ترجمہ زکریا صاحب نکل گئے، قبر میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیوں یہ لے کے آیا تھا؟ یہ کیا جواب دیں گے؟ گمراہ کرنے کے لیے نہیں لکھ کر آیا تھا. محترم سامعین، معراج غیر مقلد نے اتنا بڑا بول تو بول دیا، افسوس کہ نہ تو اس نے اس پر اس دعوے کی کوئی مثال پیش کی اور نہ ہی سامعین میں سے کسی نے اس کا مطالبہ کیا. بہرحال اب بات چل چکی ہے تو میں غیر مقلدین کے گھر سے غیر مقلدین کی ایسی مثال غیر مقلدین کی ہی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بقول شاعر، انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی. یہ دیکھیں غیر مقلدین کی نماز سے متعلق صادق سیالکوٹی صاحب کی کتاب صلاۃ الرسول، جو 50 سال سے زائد عرصے سے ان کی مائع ناز اور اہم کتاب ہے، جسے نعمانی کتب خانہ اردو بازار لاہور نے چھاپا ہے. اس صلاۃ الرسول کا ایک حاشیہ دوسرے غیر مقلد عالم عبدالرؤف سندھو نے لکھا ہے، جس کا نام القول المقبول ہے. اس میں وہ صفحہ 14 اور 15 پر لکھتے ہیں کہ صلاۃ الرسول کے غیر مقلد مصنف حکیم صادق سیالکوٹی صاحب نے بہت ساری احادیث ذکر کی ہیں جو ضعیف ہیں، باوجود اس کے کہ ان کا ذوق جہاں سے حکیم صاحب نے نقل کیا ہے وہاں درج تھا، لیکن مصنف نے ان کی یہ بات نقل نہیں کی. تاہم اس مقام پر جو بات قابل مواخذہ ہے وہ یہ ہے کہ ان ضعیف احادیث میں سے بعض ایسی ضعیف احادیث ہیں جن کے ضعیف ہونے پر صراحت خود ان کتب میں موجود ہے، جن کے حوالے سے ان کو ذکر کیا گیا ہے. ملاحظہ ہو یہ احادیث صفحہ نمبر، یہ حدیث درجیل نمبروں سے صلاۃ الرسول میں موجود ہے. حدیث نمبر 16، حدیث نمبر 88، حدیث نمبر 95، حدیث نمبر 110، حدیث نمبر 209، حدیث نمبر 210، حدیث نمبر 214، حدیث نمبر 248، حدیث نمبر 257. محترم سامعین، ان 9 حدیثوں کا تذکرہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کیا بلکہ خود غیر مقلد مصنف کے حوالے سے ذکر کیا ہے. گویا غیر مقلدیت بھی خود چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے کہ ہمارے غیر مقلد مصنف جن کتابوں سے حوالے نقل کرتے ہیں، جن کتابوں سے حدیثیں نقل کرتے ہیں، وہیں ان کا ذوق بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ ان کا ذوق وہاں سے نقل کرنے کی بجائے چھوڑ دیتے ہیں. اب آئیے معراج غیر مقلد کے تبصرے کی طرف. اسے دوسروں پر الزام تراشی سے قبل اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے تھی اور ان پر اپنا ہی تبصرہ یوں ریکارڈ کرانا چاہیے تھا. ہے یہ گنبد کی صدا جیسی کہے ویسی سنے. حدیثوں کا ترجمہ غیر مقلدوں نے کیا ضرور، لیکن جہاں لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس کا ترجمہ صادق سیالکوٹی صاحب غیر مقلد نکل گئے، قبر میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیوں یہ لے کے آیا تھا؟ یہ کیا جواب دیں گے؟ گمراہ کرنے کے لیے نہیں لے کر آیا تھا یا کیا جواب دیں گے؟ محترم سامعین، معراج غیر مقلد اپنی تقریروں پر بڑا ناز کرتا ہے، لیکن اب میرے ان تجزیوں کے بعد وہ اور اس کے مداحین بے اختیار یہ شعر گنگنا رہے ہوں گے. جو پھول کل تک سکون دل تھے انہی سے شعلے برس رہے ہیں، جو پھول کل تک سکون دل تھے انہی سے شعلے برس رہے ہیں، کہ جو مناظر تھے روح پرور وہ ناک بن بن کے دس رہے ہیں، کہ جو مناظر تھے روح پرور وہ ناک بن بن کے دس رہے ہیں. گزارش نمبر 5. محترم سامعین، اس ساری گفتگو کا مقصد آپ پر یہ حقیقت واضح کرنا تھا کہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
राहिब का जो तर्जमा किया है बेआइन ही, वही तर्जमा खुद गैर मुकल्लिदों ने भी किया है। अब आखिर में मैं यह हकीकत भी बता देना चाहता हूं कि हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह मिट्टी के मखलूक थे, तो तुम गैर मुकल्लिद सोने या चांदी की मखलूक नहीं हो कि तुम्हारा तकद्दुस ज़ेरे बहस नहीं आ सकता। गो हम तुम्हारी तरह गुस्ताख व बदजुबान नहीं कि बिला सोचे समझे जो मुंह में आए जुबान से निकाल दें। अलबत्ता हम इतना हक रखते हैं कि इल्मी गुफ्तगू के बाद अब तुम्हारी अल्लम दुल्लम गुफ्तगू के आईने में तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखा दें। इस सिलसिले में मुलाहिजा हो चंद आईने। आईना नंबर 1, राहिब का तर्जमा दुनिया से मुनक़ते करने पर तुमने कहा बड़ा होशियारी करते हो, क्योंकि ये यहूदियों की तालीम फैला रहे हैं ना। गैर मुक़ल्लिदो, तुमने भी रहबान और रहबानियत का यही तर्जमा किया। मैं तुम्हारे लिए ये अल्फाज नहीं दोहरा सकता, अलबत्ता इतना कह सकता हूं कि इस आईने में जरा तुम अपना चेहरा भी देख लो। आईना नंबर 2, तुमने कहा अब अगर यहां यहूदी नसरानी लिख देंगे तो लोग फड़केंगे, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया दुनिया से मुनक़ते। गैर मुक़ल्लिदो, तुमने भी रहबान और रहबानियत के मफहूम में यहूदी नसरानी नहीं लिखा कि लोग फड़केंगे, इसलिए रहबान का माना किया नेक इबादत गुजार और गोशा नशीन, और रहबानियत के ब्रैकेट में लिख दिया तर्के दुनिया, नीज लिखा दुनिया और अलाइके दुनिया से मुनक़ते। लिहाजा अब आप अपने आईना में अपना चेहरा देख लो। आईना नंबर 3, राहिब का तर्जमा दुनिया से मुनक़ते लिखने को तुमने कहा यह उम्मत को धोखा देना नहीं है। गैर मुक़ल्लिदो, तुमने भी रहबान और रहबानियत का बेआइन ही यही तर्जमा किया है। लिहाजा इस आईना में अपना मुंह देखकर अपने आप से यही सवाल दोहराओ कि उम्मत को धोखा देना नहीं है। आईना नंबर 4, तुमने कहा अबे तू सीधा कह देना पादरी क्रिश्चियनों का उस्ताद, जैसे तू उस्ताद है तबलीगी जमात वालों का। गैर मुक़ल्लिदो, जब तुमने भी रहबान और रहबानियत का यही तर्जमा किया है तो इस आईने में जरा अपना मुंह देखकर अपने आप से कहो अबे सीधा कह देना पादरी क्रिश्चियनों का उस्ताद, जैसे तू उस्ताद है गैर मुक़ल्लिदों का। आईना नंबर 5, तुमने कहा ऐसे कह देना क्रिश्चियनों का उस्ताद पादरी, लेकिन नहीं तबलीगी जमात वाले समझ जाएंगे, और जब ये समझ जाएंगे तो इनको अकल आ जाएगी, फिर ये वहाबी हो जाएंगे। गैर मुक़ल्लिदो, तुम्हें ये नहीं बताया गया कि राहिब का जो माना मौलाना ज़करिया साहब ने किया वही माना गैर मुक़ल्लिदों ने भी किया है, चूंकि ये बताने से गैर मुक़ल्लिद असल हकीकत को समझ जाएंगे, और जब ये समझ जाएंगे तो उनको अकल आ जाएगी, फिर वो देवबंदी अहले सुन्नत वल जमात बन जाएंगे। आईना नंबर 6, राहिब का तर्जमा पादरी न करने पर मेराज गैर मुक़ल्लिद ने कहा इनको गोल मोल में रखो। इस आईने में अपना चेहरा भी देख लो, और क्या तुमने भी अपने गैर मुक़ल्लिदों को गोल मोल में नहीं रखा। आईना नंबर 7, तुमने कहा हदीसों के तर्जमे उन्होंने किए जरूर, लेकिन जहां लिखा है यह हदीस गढ़ी हुई है, यह हदीस ज़ईफ है, इसका तर्जमा ज़करिया साहब निकल गए। गैर मुक़ल्लिदो, इसी आईने में अपना चेहरा देख लो, जो तुम्हारे गैर मुक़ल्लिद मौलवी अब्दुल सिंधु ने दिखाया है कि तुम्हारी मायनाज किताब सलात रसूल में 9 जगह पर हदीसों के साथ ही लिखा है कि हदीस ज़ईफ है, लेकिन तुम्हारे सादक सियालकोटी साहब इन 9 मुकाम पर इनके ज़ईफ होने से मुताल्लिक तर्जमान को निकल गए। मुलाहिज़ा वल क़ौल मक़बूल सफ़ा 14 और सफ़ा नंबर 15। तुम्हारी तकदीर अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। तुम्हारी तकदीर अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा।